بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے سب دوست خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک نہایت ہی دلچسپ سٹوری شیئر کر رہا ہوں، جو کہ میرے ایک دوست نے میرے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے انشاءاللہ یہ کہانی، یہ سٹوری آپ کو پسند آئے گی۔ یہ کہانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس کے اوپر بھروسہ، ڈیڈ بلیو اور رزق حلال کے حوالے سے ہے۔ تو واقعہ کچھ اس طرح کا ہے کہ ایک حکیم صاحب تھے اور ان کی اپنی دکان تھی۔ وہ روزانہ اپنی دکان پہ جاتے اور مریضوں کو دیکھتے۔ ان کا معمول یہ تھا کہ ان کی بیوی، ان کی بیگم جو ہے، انہیں اس دن کی ضروریات کے بارے میں ایک فہرست جو ہے وہ بنا کے دے دیتی تھی، اور وہ فہرست اپنی جیب میں ڈال کے دکان پہ چلے جاتے۔ مریض آتے، انہیں دیکھتے رہتے، اور پھر وہ اپنی فہرست کے مطابق حساب لگاتے، تخمینہ لگاتے کہ آج میرے پاس اتنی انکم ہو گئی ہے، اتنا بزنس میں نے کر لیا ہے کہ جس سے میں اس لسٹ کے مطابق اپنی تمام ضروریات جو ہے وہ میری پوری ہو جائیں گی۔ اس کے بعد وہ بس اپنی دکان کو تالا لگاتے، دکان بند کرتے اور واپس چلے جاتے۔ اسی طرح ان کی زندگی کے شب و روز جو تھے وہ گزر رہے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ حسب معمول جب انہوں نے دیکھا کہ ان کی خرچہ اور اخراجات اور اس دن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق جو ہے وہ پیسے پورے ہو چکے ہیں، تو انہوں نے کیا کیا کہ حسب معمول دکان بند کر کے تو جب جانے لگے تو ایک پیشنٹ آ گیا۔ تو اس نے گزارش کی کہ حکیم صاحب مجھے ذرا معائنہ کیجئے گا میرا، اور میری مرض دیکھیے گا اور مجھے ادویات فراہم کیجئے گا۔ اس نے کہا جی کہ نہیں، میرا آج کا ٹارگٹ جو تھا وہ پورا ہو گیا، لہٰذا اب میں جا رہا ہوں۔ اس نے اصرار کیا تو کہ جی نہیں، آپ مہربانی کریں، میں بڑی دور سے آیا ہوں اور مجھے ضرور جو ہے نا آپ چیک کریں۔ بہرحال انہوں نے اس کے اصرار کے اوپر، پیشنٹ کے اصرار کے اوپر جو ہے وہ اس کو چیک کیا، اور چیک کرنے کے بعد اس کا مسئلہ یہ تھا کہ اس کے ہاں جو ہے نا اولاد نہیں تھی۔ بہرحال چیک کرنے کے بعد انہوں نے یہ اسے کہا جی کہ آپ ادویات ان کو دے دیں جو بھی تھیں، اور وہ ادویات لے کر جو ہے جب جانے لگے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کی فیس اور آپ کا معاوضہ جو ہے وہ آپ بتائیں تاکہ ہم آپ لوگوں کو دے سکیں۔ تو اس پر جو ہے وہ اس نے کہا جی کہ کوئی معاوضہ نہیں ہے، کیونکہ میرا خرچہ جو ہے وہ پورا ہو چکا ہے، لہٰذا آپ جو ہے وہ آپ یہ ادویات فی سبیل اللہ لے جائیں۔ تو اس وقت جو ہے وہ وہاں سے چلا گیا، اور حکیم صاحب کا جو سسٹم تھا، ذریعہ روزگار تھا، ان کی حکمت تھی، وہ اسی طرح چلتی رہی۔ اور جب انہوں نے اس وقت حکیم صاحب کی اور اس کے مریض کی آپس میں بات چیت ہوئی تو انہوں نے ان کے استفسار پہ یہ حکیم صاحب نے اس کو بتایا کہ میری ایک چھوٹی سی بیٹی ہے۔ بہرحال اینی ہاؤ وہ چلا گیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے اولاد کی نعمت جو ہے وہ عطا فرمائی، اور وہ فارن میں چلا گیا، باہر کے ملک جو ہے وہ چلا گیا۔ اسی طرح شب و روز جو تھے وہ گزرتے رہے، اور ایک دن ایسا ہوا کہ جب حکیم صاحب اپنی دکان پہ تشریف لانے لگے تو ان کی بیگم نے، ان کی بیوی نے جو لسٹ انہیں تھمائی تو اس میں نیچے جو ہے نا بیٹی کا جہیز، بیٹی کی شادی کے بارے میں جہیز کی جو ہے اس کی بھی لسٹ بنی ہوئی تھی۔ جب حکیم صاحب نے وہ لسٹ دیکھی تو وہ بڑے پریشان ہوئے، انہیں شوق لگا کہ جی میں نے تو اس بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں تھا، بس اتنا ہی بزنس کرتا رہا کہ جس سے ہمارے شب و روز جو تھے وہ چلتے رہے، اور دیکھتے دیکھتے بیٹی جو تھی وہ بھی جوان ہوگی، اس قابل ہوگی کہ فریضہ جو ہے وہ ادا کرنا ہے، لہٰذا وہ پریشان تھے، اور اسی پریشانی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ جو مریض ان کا کسی بھلے وقتوں میں ان کے پاس آیا تھا، اور اس نے ان کو میڈیسن دی تھی فی سبیل اللہ، اور اللہ تعالیٰ نے
اس کی جو مراد تھی، جو کمی تھی وہ پوری ہو گئی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کو اولاد دی تھی۔ تو وہ کہنے لگا جی کہ میں آیا تھا باہر سے پاکستان، تو میں نے کہا کہ چلو میں اپنے محسن سے یعنی حکیم صاحب سے ملتا چلا جاؤں۔ تو اس سلسلے میں جو ہے نا اس نے دیکھا کہ حکیم صاحب تھوڑا سا جو ہے وہ پریشان ہیں، تو انہوں نے اس کی پریشانی کی وجہ پوچھی۔ تو حکیم صاحب نے بتایا جی کہ اس طرح میں تو اپنی روٹین کی زندگی جو تھی وہ گزارتا رہا، لیکن آج جو ہے بیٹی کے جہیز کے سلسلے میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ تو وہ جو اس کے موسم تھے اور کسی وقت اس کے پیشنٹ تھے، انہوں نے کہا جی کہ میں باہر سے آیا تھا اور میری بھتیجی تھی، اس کی شادی تھی، اس کے لیے جو ہے نا میں نے سارا جہیز وغیرہ بھی ہم نے خرید لیا تھا، لیکن وہ اللہ کو پیاری ہو گئی ہے، تو لہٰذا وہ جہیز جو ہے وہ جو میں نے اپنی بھتیجی کے لیے بنایا تھا، تو وہ میں حکیم صاحب سے کہنے لگے کہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، آپ یہ لے لیں اور اپنی بیٹی کا فرض جو ہے وہ سر سے ادا کر دیں۔ تو حکیم صاحب نے کافی جو ہے وہ اصرار کیا جی کہ نہیں، بہرحال اینی ہاؤ وہ سارا جہیز جو تھا وہ اس کے محسن نے حکیم صاحب کو دے دیا، اور حکیم صاحب نے اپنی بیٹی جو ہے وہ رخصت کر دی۔ تو آج کی یہ کہانی، یہ سٹوری آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر انسان کا پختہ یقین ہوتا ہے، رزق حلال کماتا ہے، تو وہ ذات مسبب الاسباب ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، تو وہ انسان کا جو ہے وہ مایوس نہیں ہونے دیتی۔ تو امید ہے کہ دوستوں کو آج کی یہ کہانی، یہ سٹوری پسند آئی ہوگی۔ آپ میرے چینل یوٹیوب پہ جو نظر ساجد آفیشیل کے نام پر ہے، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو ویلن ٹائم آپ دوستوں تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ آنے والی نئی ویڈیو تک نظر ساجد کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔